من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے تباہ ہو گئے جن کے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور متقی بن کر رہتے تو ان کے لیے کیا کچھ پڑا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، ہم ان پر ہر خیر کے کئی خیروں کے دروازے کھول دیتے، من السماء والارض، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، آسمان سے زمین سے ان کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اور جھٹلاتے بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہماری پارٹی بچے بس، یا مال بچے، کہیں مال اور کہیں جاہ، اس وجہ سے مشرک بھی بن جاتے ہیں اور کافر بھی بن جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا ان کے اپنے کیے کی وجہ سے۔ تو اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ برکات کا نزول، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اے اللہ جو کچھ بھی ہمیں دیا اس میں ہمارے لیے برکت ڈال، برکت کہتے ہیں خیر کو، اس میں ہمارے لیے خیر ڈال۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ برکات کی وجہ وہ ایمان اور تقوی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ برکات کا سبب ہے، ایمان اور تقوی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، گویا یہ ایک سبب ہوا ایمان اور تقوی، رزق کا اور اپنی زندگی میں، اپنی مال میں، جان میں برکت کا۔ اور ایک دوسرا سبب ہے رزق کا، وہ ہے شکر، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی اپنی نعمت زیادہ کر سکتا ہے، کسی قسم کی نعمت کو بھی اللہ زیادہ کر سکتا ہے اگر اس کا شکریہ بجا لاؤ تو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا شکر کرنے سے رزق بڑھ جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو یعنی میری نعمتوں کی قدر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، کیونکہ اس کے پاس پہلے بھی نعمت پہنچی ہے، اس نے اس کو سنبھالا، اس کی قدر کی، اب اس کو دوسری دوں گا، اس کی قدر کی، پھر تیسری دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور زیادہ کر کے دوں گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رزق زیادہ ہو جائے، یہ فرمایا ضرور زیادہ کر کے دوں گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ إِذْ تَأَذَّنَ، کہ تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے پھر إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی، کسی بھی نعمت کی زیادتی کا سبب اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے۔ اللہ نے اگر کوئی منصب دیا اس کی قدر کرنا، کوئی نعمت دی اس کی قدر کرنا،
جس طرح اس کا تقاضا ہے سنبھالنے کا اسی طرح اسے سنبھالیں۔ ایک ایمان و تقوی، برکات کے نزول کا ایک سبب تقوی اور ایمان، اور دوسرا شکر کرنا، اور تیسرا سبب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وہ ہے استغفار۔ یعنی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر اس میں بندہ فوراً معافی مانگ لے، تو جو برکتیں اور جو رحمتیں آنی ہوتی ہیں گناہ کے سبب رکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس تیسرے سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہیں، یہ روایتیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں، اللہ کا اپنا کلام ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 میں ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، سارے گناہ ختم کروا لو، راضی کر لو۔ یہ نہیں کہ تم مانگو گے معافیاں تو اللہ نہیں مانے گا، نہیں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے یقیناً۔ تو میں نے اتنے دعوے سے نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا ہے اللہ۔ پھر فرمایا کہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے۔ پھر میں نے ان کو نعمتیں بھی سنائی تھی کہ معافی مانگنا، اللہ سے صلح کرنے کے کیا فوائد ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں خوب برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے کئی باغات بنائے گا، کئی نہریں اللہ تمہارے لیے بنائے گا۔ یعنی ایمان اور تقوی، نمبر 2 شکر، اور نمبر 3 یہ استغفار، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز بھی سورہ سبا آیت نمبر 39 میں یہ چوتھا سبب اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی، نعمتوں کی فراخی، اس کا بیان فرمایا۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 میں 22واں پارہ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے میرا رب ہی ہے، فراخ کر سکتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اسے تنگ کرتا ہے، کم کر لیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اس کا خلیفہ ضرور بنائے گا۔ یعنی وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ بہتر ہے دینے والوں میں سے، بہت بہتر ہے۔ دنیا میں سب ہر ایک کو دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی تمہیں کچھ دیتا ہے، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو بہت بہتر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ ہے جو اس کے راہ میں تم خرچ کرو گے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی چیز بدل میں تمہیں دے دے گا، اور بدل میں جو دے گا تو وہ نعم البدل ہوگی، یعنی بہت اچھا کر کے اللہ دے گا۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور ساری نعمتوں کے متعلق، ساری نیکیوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کا 10 گنا دیں گے۔ لیکن خرچ کرنے والی نیکی کے متعلق فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال تو یوں ہے کہ جس طرح اللہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے نکالتا ہے، کیونکہ 7 خوشے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر خوشے ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک کے بدلے 100، یعنی ایک کے بدلے میں 7 سٹے نکلے تو 700 تو ملا۔ یوں 700 اگر ملے گا، اور ہر نیکی والی جمع ضرب تقسیم اس کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 کو، ایک نیکی کو 10 گنا اللہ تعالیٰ کرے گا، تو پھر یوں سمجھو ایک کے بدلے 700 ملے گا، اور اگر وہ والا قانون جاری کرو تو ایک کے بدلے اللہ 7000 دے گا،
کیونکہ اسے 10 گنا تو کرنا ہے۔ نیکی خرچ کرنے والی اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیکی کرو گے اسے 10 گنا کروں گا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 10 گنا کریں گے۔ تو 10 گنا کر کے پھر ہر ایک نیکی کو اللہ فرماتے ہیں 700 گنا کر سکتا ہوں۔ یہ تو ہر ایک کے لیے وعدہ ہے، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا بھی سکتا ہے۔ مثلا صحابہ اکرام کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑھاتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک مٹھی چھوٹی سی جو کی صدقہ کر کے دی تھی تو ما بلغوا مد احدہم، بعد میں آنے والے سارے مل کر نیکیاں کریں، کئی احد پہاڑ، کئی بدر پہاڑ، کئی بڑے بڑے پہاڑ وہ مل کیوں نہ جائیں، سارے قیامت تک آنے والے ایک جو کی مٹھی کے صدقہ کے برابر نہیں ہو سکتے جو صحابہ اکرام نے عطا کیا۔ وہ اللہ خلوص کو دیکھ کر اس کے کئی گنا بڑھاتا جائے گا۔ تو یوں پھر 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے ہر ایک کے بدلے 700، یعنی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یوں زیادہ کر کے گویا 1 روپے کے بدلے 7000 روپیہ اللہ دیں گے۔ اگر کوئی 1 بوری دانے کے اللہ کی راہ میں دے گا تو 7000 کی امید رکھے اور اللہ کی بات پر یقین رکھے۔ فرض کرو روزانہ جو اس نیت سے 50 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اس حساب سے 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بینک میں جمع کرتے رہیں گے، یہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو کسی کو فرض کرو 3.5 لاکھ ضرورت ہے تو 50 روپے صدقہ کرے، اس نیت اور یقین کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ کہ مجھے نہ ریا ہو نہ نمود ہو، نہ جس کو دے رہا ہے اسے تکلیف ہو، تو پھر اللہ یوں 1 کے بدلے 10، 10 سے پھر 700، پھر یوں کر کے اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے گویا 7000، پھر اسی کو ضرب دو 50 کے بدلے گویا 3.5 لاکھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ تب ہے جب اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر، یہ اللہ کے نظام یہ بھی صرف اسی لیے ہے کہ جو عام حالات میں صدقہ کرتا ہے، لیکن اگر خلوص بڑھتا جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ کیلکولیشن نہیں، پھر اس کے لیے یہ تقسیم نہیں، پھر اس کے لیے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا چلا جائے گا جس کے لیے چاہے گا۔ گویا قرآن پاک میں رزق کی ترقی، نعمتوں کی ترقی کے 4 اسباب بیان کیے گئے: ایمان اور تقوی، نمبر 2 شکر، نمبر 3 استغفار، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، وما علینا الا